دور کسی جنگل میں رانو چڑیا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے گھونسلے میں رہا کرتی تھی۔ بہت عرصہ پہلے اس کے ہسبینڈ کا پنکھ ایک آندھی میں ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے بعد اس کا ہسبینڈ اڑ نہیں سکتا تھا اور وہ گھونسلے میں ہی لیٹا رہتا۔ رانو چڑیا ہی دانہ ڈھونڈتی، خود بھی کھاتی اور اپنے ہسبینڈ کو بھی کھلاتی۔ ایک دن صبح صبح کالو کوا رانو چڑیا کے پاس آتا ہے۔ چڑیا آپی، آج 7 والے جنگل میں میلہ لگنے والا ہے۔ جنگل کے تمام پرندے میلے میں جا رہے ہیں، کیا تم ہمارے ساتھ آنا چاہو گی؟ بہت مزہ آئے گا۔ جنگل کے تمام پرندے مل کر جائیں گے اور بہت انجوائے کریں گے۔ تمہیں پتہ ہے میلے میں بہت جھولے بھی ہوتے ہیں۔ اگر تمہارا دل ہے تو تم ہمارے ساتھ آ سکتی ہو چڑیا آپی۔ نہیں کوے بھیا، میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میرے ہسبینڈ کا پنکھ ٹوٹا ہوا ہے، وہ اڑ نہیں سکتے، اس لیے مجھے ہی دانہ ڈھونڈنے جانا ہوتا ہے۔ اپنا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے اور اپنے ہسبینڈ کا بھی، اور میں انہیں ایک رات بھی گھونسلے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ وہ تو اڑ ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے چڑیا آپی، جیسے تمہاری مرضی۔ میں نے تو سوچا کہ تمام پرندے مل کر جا رہے ہیں، کیوں نہ میں چڑیا آپی کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ خیر میں چلتا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ اور پھر کالو کوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دن کافی چڑھ آیا ہے، میں نے گھونسلے کی صاف صفائی کر لی ہے اور کھانا وغیرہ بھی بنا دیا تھا، اور اب میں دانہ ڈھونڈنے جا رہی ہوں۔ آپ گھونسلے میں ہی رہیے گا اور جب بھوک لگے تو دانہ کھا لیجیے گا۔ میں دانہ ڈھونڈ کر جلد ہی واپس لوٹ آؤں گی۔ رانو، جلدی واپس آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا زیادہ دیر، اور اگر تم تھوڑی سی بھی دیر لگا دو تو میرا دل بہت اداس ہو جاتا ہے، اس لیے کوشش کیا کرو کہ جلد واپس لوٹ آؤ۔ ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہوا کیجیے، میں جلد ہی لوٹ آؤں گی۔ میں کوشش تو یہی کرتی ہوں واپس جلد لوٹنے کی، لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا کہ جنگل میں دانہ ڈھونڈنا مشکل ہے۔ اگر دانہ ایک جگہ سے نہ ملے تو اڑ کر دوسری جگہ جانا پڑتا ہے۔ اور پھر رانو چڑیا صبح اپنے گھونسلے سے دانہ ڈھونڈنے نکلتی اور شام کو تھک ہار کر اپنا دانہ لے کر واپس لوٹتی۔ آج تو بہت دیر ہو گئی ہے مجھے دانہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، لیکن مجھے کہیں سے دانہ نہیں مل پا رہا، اور وہ بھی میرا انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن میں کیا کروں؟ دانہ بھی ضرور لے کر جانا ہے، لیکن کہیں سے مل بھی نہیں پا رہا۔ دوپہر ہونے کو آئی ہے، اور اگر ایسے ہی میں یہاں پر بیٹھی رہی تو کیا ہوگا؟ اڑ اڑ کر بھی تھک گئی ہوں جنگل میں، لیکن دانہ نہیں مل پا رہا۔ رانو چڑیا یوں ہی بیٹھے اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی کہ اسے اچانک سے کسی کی آواز آتی ہے۔ بچاؤ، مجھے بچاؤ، میں مصیبت میں ہوں، کوئی مجھے بچاؤ۔ اور ایسی آواز سن کر رانو چڑیا بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ ارے یہ کیا، کوئی مصیبت میں ہے اور آواز لگا رہا ہے کہ مجھے بچاؤ بچاؤ، مجھے بچانا ہوگا، مجھے مدد کرنی ہوگی، کوئی مصیبت میں ہے۔ اور پھر رانو چڑیا جنگل میں ایک اونچی اڑان لیتی ہے اور اس آتی ہوئی آواز کا پیچھا کرتی ہے۔ جیسے تیسے کر کے رانو چڑیا وہاں پر پہنچ جاتی ہے، اور وہ جیسے ہی دیکھتی ہے کہ ایک کنویں میں گائے کی چھوٹا سا بچہ ڈوب رہا تھا، رانو چڑیا بہت اداس ہو جاتی ہے۔ ارے یہ کیا، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے جو ڈوب رہا ہے۔ گائے کا چھوٹا سا بچہ مصیبت میں ہے، مجھے بچانا ہوگا، میں اس کی مدد ضرور کروں گی، لیکن میں کیسے مدد کروں اس کی؟ یہاں پر تو دور دور تک کوئی پرندہ نہیں، نہ ہی کسی پرندے کا گھونسلہ ہے، یہاں تو بہت ویرانی ہے، خاموشی ہے اور کوئی پرندہ نہیں ہے۔ پھر کیا تھا، رانو چڑیا اپنی پوری کوشش کرتی ہے اور دور تک اڑ کر کسی پرندے کے گھونسلے سے رسی لے آتی ہے اور کنویں میں پھینکتی ہے۔ گائے کا وہ چھوٹا سا بکرا رانو چڑیا کی پھینکی ہوئی رسی پکڑ کر کنویں سے باہر آ جاتا ہے۔
چلو شکر ہے، میں نے اس گائے کے بچے کو تو بچا لیا ہے، لیکن اب دن کافی ہو گیا ہے اور میں نے ابھی تک دانہ بھی نہیں ڈھونڈا، لیکن دانہ لے کر بھی ضرور جانا ہے کیونکہ ان کو بہت بھوک لگی ہوگی اور پھر ناراض ہوں گے کہ تم نے لیٹ کیوں کی، حالانکہ مجھے دانہ نہیں مل پا رہا تھا۔ اور پھر رانو چڑیا اپنی مزید کوشش کر کے جنگل میں سے کہیں نہ کہیں سے دانہ ڈھونڈ لیتی ہے اور شام ہونے سے پہلے اپنے گھونسلے واپس لوٹ جاتی ہے۔ رانو چڑیا تم کہاں رہ گئی تھی؟ میں تمہارا پورا دن انتظار کرتا رہا۔ پہلے تو تم عصر کے بعد آ جایا کرتی تھی، لیکن آج تو تم نے کچھ زیادہ ہی دیر کر دی اور میں اتنا پریشان ہو گیا تھا، مجھے تمہاری فکر کھائے جا رہی تھی۔ آج کل جنگل کے حالات بہت خراب ہیں، تم دور مت جایا کرو۔ رانو چڑیا اگر دانہ نہ ملے تو واپس ایسے ہی لوٹ آیا کرو۔ ارے جی، کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ دراصل میں دانہ ڈھونڈ رہی تھی اور نہیں مل پا رہا تھا کہ اچانک ایک گائے کا بچہ ڈوب رہا تھا اور وہ آوازیں لگا رہا تھا، تو میں نے اس کی مدد کرنا چاہی۔ اسی میں تھوڑا وقت لگ گیا، پھر واپس لوٹنا تھا دانہ لے کر، اس لیے اور زیادہ ٹائم لگ گیا۔ آپ پریشان بالکل مت ہوا کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ارے یہ کیا رانو چڑیا، تمہارے ساتھ گائے کا کوئی بچہ بھی آیا ہے، وہ دیکھو ذرا پیچھے اپنے۔ ارے یہ کیا؟ یہ تو وہی گائے کا بچہ ہے جس کی میں نے مدد کی تھی اور کنویں سے نکالا تھا۔ شاید اس گائے کے بچے کا دل مجھ سے دوستی کرنے پہ ہے، ہم دونوں دوست بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن رانو چڑیا تم اس کی دیکھ بھال کیسے کر پاؤ گی؟ پہلے ہی میں تم پر بوجھ بنا ہوا ہوں، تم اپنا بھی پیٹ پالتی ہو اور میرا بھی، ساتھ تم اس کا خیال کیسے رکھ پاؤ گی؟ ارے جی، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اوپر والا اگر اسے ہمارے پاس لایا ہے تو اس کی دیکھ بھال کا بھی ہمیں ذمہ اٹھانا ہوگا اور اوپر والا ہماری مدد ضرور کرے گا۔ آپ پریشان مت ہوئیے، بس آپ مجھے اجازت دے دیجیے اس کو یہاں رکھنے کی۔ ٹھیک ہے رانو چڑیا، تم مجھ سے اجازت کیوں مانگ رہی ہو؟ میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس کی دیکھ بھال کرنا۔ ارے نہیں ہوگا نا، دیکھے نا وہ کتنے شوق سے میرے پیچھے پیچھے آیا ہے، اب اگر اسے میں کہیں دور چھوڑ کر آؤں گی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر اس طرح رانو چڑیا اس گائے کے بچے کو اپنے درخت کے ساتھ باندھ لیتی ہے۔ اب رانو چڑیا جب بھی دانہ ڈھونڈنے جایا کرتی تو اپنے ساتھ ساتھ اس گائے کے بچے کے لیے بھی گھاس لے آیا کرتی۔ رانو چڑیا بہت محنتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت نرم دل اور اچھی چڑیا تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رانو چڑیا کی اس گائے کے بچے کے ساتھ بہت گہری دوستی ہو گئی تھی اور وہ اس کے ساتھ بہت خوش رہا کرتی تھی۔ ایک دن رانو چڑیا اور اس کا ہسبینڈ سو رہے تھے کہ صبح صبح جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ گائے کا بچہ بہت سا سونا اپنے منہ کے ذریعے اگل دیتا ہے۔ وہ کوئی عام گائے کا بچہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک جادوئی گائے کا بچہ تھا۔ رانو چڑیا کی جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو وہ سونے کے سکے دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھی اور بہت زیادہ خوش تھی، اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر کیا تھا، رانو چڑیا اب بہت خوش رہا کرتی تھی۔ رانو چڑیا اب جو بھی اس کے گائے کے بچے کے منہ سے سونے کے سکے نکلتے وہ انہیں بیچ کر اپنی اور اپنے ہسبینڈ کی تمام ضرورت کی چیزیں لے لیا کرتی۔ اپنے اس گائے کے بچے کے لیے بہت سا گھاس خرید لیا کرتی اور اپنے بہت سے مجبور اور پریشان دوست پرندوں کی مدد کر دیا کرتی۔ اس طرح رانو چڑیا کی لائف بہت اچھے سے چلنے لگی تھی۔ پھر ایک دن رانو چڑیا ایک انڈا دیتی ہے۔ اب رانو چڑیا بہت خوش رہا کرتی تھی کیونکہ اب اسے دانہ ڈھونڈنے نہیں جانا پڑتا تھا، کیونکہ اس کے گائے کا بچہ اس کی تمام ضرورتیں پوری کر دیا کرتا تھا۔ اور انڈا دینے کے بعد رانو چڑیا پورا دن اور پوری رات
اپنے بچے کے ساتھ بہت سے سپنے پرویا کرتی تھی، اور وہ یہی سوچتی کہ جب اس کا بچہ انڈے سے باہر آ جائے گا تو وہ اس کے ساتھ پورا جنگل گھومے گی اور مختلف قسم کے پھل کھائے گی، اپنے بچے کو کھلائے گی، اور اس طرح اس کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت ایسے ہی گزر گیا، اور ایک دن رانو چڑیا کا چھوٹا سا اور پیارا سا بچہ انڈے سے باہر آ جاتا ہے۔ پھر کیا تھا، رانو چڑیا اس دن بہت خوش تھی، بہت زیادہ اچھل رہی تھی اور خوشیاں منا رہی تھی۔ اب رانو چڑیا اپنے گھونسلے میں اپنے چھوٹے سے بچے، اپنے ہسبینڈ اور گائے کے اس بچے کے ساتھ بہت ہنسی خوشی رہا کرتی تھی، اور گائے کے دیے ہوئے سونے کے سکوں کو بیچ کر رانو چڑیا نے اپنے ہسبینڈ کا بہت اچھا علاج بھی کروا لیا تھا، جس کے بعد اس کا ہسبینڈ بھی جنگل میں بہت اچھے سے اڑتا پھرتا اور خوش رہتا۔